बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बिनाई ले गया। फ्री मेडिकल कैंप में सफेद मोतिये की सर्जरी कराने वाले 16 लोगों की एक आंख जाया हो गई। वजीर आला ने इस गफलत का नोटिस लिया। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा हेल्थ का नोटिस और 4 रुकनी टीम इंक्वायरी के लिए अस्पताल पहुंच गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बिनाई ले गया। फ्री मेडिकल कैंप में सफेद मोतिये की सर्जरी कराने वाले 16 लोगों की एक आंख जाया हो गई है। वज़ीर आला पंजाब ने इस गफलत का नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। महकमा हेल्थ का नोटिस, 4 रुकनी टीम इंक्वायरी के लिए अस्पताल पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बिनाई ले गया है। और फ्री मेडिकल कैंप में सफेद मोतिये की सर्जरी कराने वाले 16 लोगों की एक आंख जाया हो गई। वजीर आला ने इस गफलत का नोटिस लिया। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। आपको बता रहे हैं, मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में गलत सर्जरी से 16 मरीज बिनाई से महरूम हो गए। मुतासरा मरीज मोहम्मद जीवन की रोही से गुफ्तगू, कहा 20 मार्च को ऑपरेशन किया, 2 रोज बाद पट्टी खोली तो बिनाई नहीं थी। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान का निजी हॉस्पिटल है लाइक रफीक हॉस्पिटल, जहां पर जो मुफ्त मेडिकल कैंप का कहा जाएगा वहां पर लगाया गया आंखों के इलाज के हवाले से। और उसके बाद जो ऑपरेशन किए गए उनमें से 16 मरीजों में से 10 मरीजों की जो आंखों की बीनाई है वो मुतासर हुई है। हम इस हवाले से जो मुतासरा फैमिलीज हैं उनके पास पहुंचे हैं और हमारे साथ वो मुतासरा शख्स मौजूद हैं, मरीज मौजूद हैं जिनकी इस ऑपरेशन में आंख जो है वो बिनाई जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और इस हवाले से मोहम्मद जीवन इनका नाम है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सेहत इंसाफ कार्ड इनके पास था और लाइक रफीक हॉस्पिटल भी सेहत इंसाफ कार्ड में रजिस्टर है और वहां से उन्होंने ऑपरेशन कराया। इनका ये कहना है कि ये कार्ड जमा कराया, उसके बाद ऑपरेशन हुआ और जो ऑपरेशन हुआ वो भी गलत हुआ और उसके बदले में जो उनकी बिनाई है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और मुसलसल वो इस बात से परेशान है। ये मजदूर हैं जो कि मजदूरी करते हैं, इनके 4 बच्चे हैं। हम मजीद मोहम्मद जीवन से जान लेते हैं कि क्या मामला हुआ था, किस तरह हुआ था, ऑपरेशन के कितने दिन बाद उन्होंने पट्टी खोली और उसके बाद अस्पताल निजामी ने उनके साथ क्या किया। मोहम्मद जीवन बताइएगा क्या मामला हुआ था, कब गए थे, कैसे गए थे, किसने बताया था कि आप वहां पे जाएं ऑपरेशन कराएं। ये जो है ना, ये कार्ड के ऊपर नंबर मिला, अस्पताल का नंबर मिला। उन्होंने कहते 2 बजे आप आ जाएं। उस दिन जुमेरात था, हम जो है ना उधर पहुंचा है। इन्होंने ये हमारा चेकअप किया है, कहते हैं आपका हफ्ते को ऑपरेशन होएगा। हफ्ते को हम गए, हमारा कार्ड भी ले लिया इन्होंने अपने पास रख लिया। इन्होंने सारे टेस्ट लिए, हमारे टेस्ट फाइनल करके हमारा सेहत इंसाफ वाला कार्ड, हाँ सेहत इंसाफ वाला कार्ड इन्होंने लिया और लेके हमारे को दाखिल किया। इन्होंने हमारे सारे टेस्ट लिए, इन्होंने खून टेस्ट, शुगर टेस्ट और कोरोना टेस्ट फाइनल करके इन्होंने अस्पताल को शाम को हमारे को 5 बजे में दाखिल किया। हमारे ऑपरेशन किया। रात को दर्द उठा, इन्होंने टीका लगाया, बाजू में टीका लगाया, थोड़ा सा आराम है। सुबह 8 बजे इन्होंने, डॉक्टर ने बोला पट्टी खोल दो, पट्टी खोल दिया। ये आए हमारे पास 2-2:30 बजे, फिर हमारा चेकअप शुरू कर दिया। जब इन्होंने चेक किया हमारी दीद में रोशनी नहीं थी। कहते ये दवाइयाँ आपको लिख के देते हैं, पाओ रोशनी आ जाएगी। और अब 2 हफ्ते गुजर गए हैं। 20 को ये 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ है हमारा, 20 तारीख को। अभी तक कुछ नहीं है। पानी जब ऑपरेशन हुआ है हमारी आंखों में पानी आ रहा है। बाहर से हम जो है ना मेडिसिन पैसों से लेके खा रहे हैं। मजदूर आदमी, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। तो दोबारा वहां पे गया, उन्होंने कुछ कहा आपको? हाँ, फिर दवाई ड्राप देती, कहते पहले वाले फेंक दो, ये डालो, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी आंखों का ऑपरेशन है। हम मजीद इनसे जानना चाहते हैं लेकिन अभी भी इनके आंसू बह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन की आंख है। हम मजीद पूछेंगे तो उनको इस हवाले से इनकी आंखों को ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। हम लास्ट में सिर्फ ये जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है, क्या अपील करना चाहिए? हम ये अपील करते हैं, हमारा वजीफा बनना चाहिए। हमारे को 30,000 रुपया महीना दे, जब हम इलाज आगे उससे इलाज भी करेंगे, घर भी चलाएंगे और
फिर जो आग बन जाएगा हम माफ कर देंगे, हमारा नुकसान कर दे, लेकिन बच्चे हैं। जी बिल्कुल, ये पेंट का काम करते थे, रंगसाजी का काम करते थे और अब इनकी जो आंखें हैं वो मुतासर हुई हैं, इनकी जो आंख है वो बिनाई ज़ाया हुई है इनकी। इस वजह से ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से कि उनको इस हवाले से इमदाद दी जाए और जो जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर पंजाब ने इस मामले का नोटिस लिया। ये सेहत इंसाफ कार्ड पे ये इनका ये कहना है कि इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बदले में इनकी बिनाई ज़ाया हो गई। तो यकीनन ये अलमी है। हम मजीद इनसे जाना चाहते, अभी भी इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, लेकिन हम इस हवाले से मजीद नहीं बात कर सकते क्योंकि इनकी जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा मुतासर हैं, तो इस वजह से इनको बिनाई मजीद उनका खदशा। तो ये इनका मुताबिक ऑपरेशन बेनाई ले गया है। बिलाल, आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, अहम खबर है, मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बेनाई ले गया है। प्री मेडिकल कैंप में सफेद मोतिये की सर्जरी कराने वाले 16 लोगों की एक एक आंख जाया हो गई है। वज़ीर आला पंजाब ने इस गफलत का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। महकमा हेल्थ का नोटिस, 4 रुकनी टीम इंक्वायरी के लिए अस्पताल भी पहुंच चुकी है। मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बेनाई ले गया। फ्री मेडिकल कैंप में सफेद मोतिये की सर्जरी कराने वाले 16 लोगों की एक एक आंख जाया हो गई। वज़ीर आला ने इस गफलत का नोटिस लिया। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली गई। महकमा हेल्थ का नोटिस और 4 रुकनी कमेटी जो है वो पहुंच चुकी है हॉस्पिटल में। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया। मुल्तान के निजी अस्पताल में गलत सर्जरी के बायस 16 मरीज बेनाई से महरूम हो चुके हैं। इस वक्त निजी अस्पताल लाइक रफीक के CEO सैयद अली असमत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सर, बताएंगे अस्पताल में तिब्बी अमले की जानिब से इतनी बड़ी गफलत का मुजाहिरा किया गया, मुल्जिमान के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, जजमेंटल नहीं होते। 4 रुकनी वक्त आया हुआ है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, 2 लाहौर से 2 यहाँ से बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन है, तो तारीख शेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा क्या गफलत है क्या नहीं है। मैं अस्पताल का मौक़िफ़ जरूर दे देता हूँ आपको कि ये 16 जो ऑपरेशन हैं, ये हम पहले हमारे पास सारी सर्जरी होती थी, ऑर्थोपेडिक, ENT, सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हमारे पास आई सर्जरी नहीं होती थी। ये सर्जन आए हैं, 20 साल से आई सर्जरी कर रहे हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने लाहौर में भी 3 साल की RPT में, खानेवाल में भी की, यहाँ पे भी की, और 5 साल से गवर्नमेंट में आई सर्जन है। ये आए, उन्होंने बताया कि भाई हम शाम को मैं करना चाहता हूँ। हमने इनको कहा ठीक है, सारा इनका देखा। इनके साथ जो और लोग भी थे जो बड़े अच्छा आई स्पेशलिस्ट हैं, हमने इनको विजिटिंग के तौर पर रखा। हमने इनको बताया कि क्योंकि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं। रेगुलर रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि उनके 162 इंडिकेटर 10 में से 10 नंबर पूरे होते हैं। और ये साउथ पंजाब का पहला अस्पताल था गांव का जिसके रजिस्टर्ड हुआ था पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, दूसरा परवेज इलाही है। बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनकी रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर सारे SOPs पूरे होते हैं। इन्होंने क्या जब हमने बताया कि हमारा तरीका ये है कि अल्लाह के नाम पे पहले हमारा फ्री होंगे, उसके बाद फिर मतलब है कि जाएगा तो आपको। अच्छा, अली असमत साहब, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर हुसनैन मुश्ताक जिन्होंने ये सर्जरी की, काफी सालों का एक्सपीरियंस है उनका, तो इतनी बड़ी गफलत कैसे उनकी जानिब से हो गई, और अब जब ये गलती हो गई है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जो बात है मैं बता रहा हूँ ना आपको, गफलत कैसे हो गई ये तो जाहिर है कि गफलत है क्या है ये तो सर्जन बताएंगे। हमने अपने इंटरनल में आपको बता रहा हूँ, जब सर्जरी होती है तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हमने थिएटर को फ्यूमिगेट किया, 48 घंटे के लिए बंद किया। थिएटर जब खोला, उसकी जो स्वाब रिपोर्ट होती है कल्चर में कि इन्फेक्शन है या नहीं है वो कराते हैं, वो निगेटिव आया, हमने थिएटर इनके हवाले किया। जब ये ऑपरेशन खत्म हुए रात को तो देर हो गई थी, तो हमने कहा नहीं रात को हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, दूर से भी लोग आते हैं तो सुबह करेंगे। सुबह ये आए, उन्होंने पेशेंट देखे, उन्होंने जब डिस्चार्ज किया पेशेंट ठीक है, हमने कहा 30 दिन पेशेंट की कंप्लेंट आई, हमने सारे पेशेंट को बुलाया, 5 की कंप्लेंट आई, उन्हें दाखिल किया। हमने फौरन सेकंड ओपिनियन लिया यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट से, उन्होंने बताया कि आके गई हैं। हमने कहा हम जो इन पर खर्च होगा हम करेंगे, आप जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं करें। हमने अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की, क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या कोई यताई डॉक्टर है? इसके अलावा क्या वो हॉस्पिटल के रेगुलर मुलाजिम हैं या फिर खास आई कैंप के लिए उन्हें बुलाया जाता है? इसको नहीं, वो विजिटिंग सर्जन है। देखिए, मुलाजिम तो गवर्नमेंट में, आप किसी गवर्नमेंट सर्जन को तो मुलाजिम नहीं रह सकते, वो विजिटिंग सर्जन होते हैं।
تو وہ شام کو آتے ہیں, اپنی OPD کرتے ہیں, اور اس کے بعد مطلب ہے کہ یہ انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے. اسپتال میں تو 10 سال سے 150 سے 250 آپریشن ہر مہینے ہوتے ہیں, اور آج تک کوئی ایک کیس بھی انفیکشن کا رپورٹ نہیں ہوا. یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ریگولر ہمیں وزٹ کرتی رہتی ہے. صحیح سر, ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پر پچھلے 8-10 سال سے آپریشن ہو رہا ہے, قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن یہ جو ڈاکٹر آئے ہیں ڈاکٹر حسنین, کیا انہوں نے اس ہاسپٹل میں آ کر پہلی بار آپریشن کیے ہیں؟ اس ہاسپٹل میں ظاہر ہے کہ ابھی جوائن کیا ہے, تو یہ پہلے آپریشن ہے, جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ فاؤنڈیشن کرے گی, اس کا خرچہ فاؤنڈیشن ہے. یہ انہوں نے اس اسپتال میں پہلی دفعہ لی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ اس ہاسپٹل کو جب انہوں نے جوائن کیا تو یہ ان کا پہلے آپریشن تھے, تو کیا پہلے ہی دن انہوں نے 16 آپریشن کر دیے؟ پہلے دن نہیں کیا, 1 مہینے تک یہ پیشنٹ دیکھتے رہے, اور جو پیشنٹ جمع کرتے رہے, جو 16 پیشنٹ تھے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا خرچہ آتا ہے. ہم کیمپ لگا کر 500 آپریشن نہیں کر سکتے تھے, اتنی کاسٹ نہیں ہوتی, کیونکہ آلریڈی ہم 60 سے 70 لاکھ روپے مہینہ انجیکٹ کرتے ہیں اسپتال میں تنخواہوں کی قیمت میں. تو 16 پیشنٹ تھے جو کہ مطلب انہوں نے آپریٹ کیے. سر, ابھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر حسنین نے 16 پیشنٹس کا آپریشن کیا, اور وہ سارے وقتاً فوقتاً آتے رہے. یہ سارے آپریشن ایک دن میں نہیں ہوئے. جب پہلے 2, 3, 4 آپریشن خراب ہوئے تو آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ مسلسل آپریشن کر رہے ہیں اور وہ ناکام ہے, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. 5 پیشنٹ آئے تیسرے دن, اور 2 پیشنٹ آئے چوتھے دن, تو وہ یہاں پہ داخل گئے. ان کو جب تک ٹریٹمنٹ جو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ تھا وہ دیا گیا. یہ آپریشن ایک ہی دن ہوئے ہیں 16. صحیح سر, بتائیں, اب اس ڈاکٹر کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے, کیا قانونی کارروائی فردر کی جائے گی؟ دیکھیں, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بیٹھی ہوئی ہے, اس سے بڑا تو انکوائری کمیٹی نہیں ہوتی. یہ پنجاب کے لیے بلیسنگ ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب کے لیے بلیسنگ ہے. یہ سارے وہ پروٹوکول لاتی ہے جس سے ہاسپٹل کی بچت ہو, جس سے مریضوں کی بچت ہو, مریضوں کے فائدے میں ہو, ہاسپٹل کے فائدے میں ہو. اس سے بڑی بلیسنگ پنجاب میں نہیں ہے. یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے پنجاب گورنمنٹ کا, اور اس میں سب کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, سب بہترین لوگ ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ تو انکوائری کریں گے, بہترین لوگ ہیں, اور تحقیقات کر کے رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. لیکن جو 16 پیشنٹس ہیں جن کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور وہ آہو پکار کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا کیا جائے گا ہاسپٹل میں؟ ہاسپٹل ان کے لیے کیا کرے گا؟ اور اس ساری جو بھی کارروائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر ہے, وہ پیشنٹ ہیں جو آ گئے ہیں, کون ہے؟ ہم تو دیکھیں, ہم یہاں پر ہم تو ایک سوشل آرگنائزیشن ہے, گاؤں میں ہم نے اسپتال بنایا ہے. ہم یہاں پر 10 سال سے خدمت کر رہے ہیں, اور خدمت کے لیے بنایا ہے, اللہ کے لیے بنایا ہے. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور کرتے رہیں گے. 24 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں. اب اس کے لیے ان کے لیے کیا ہوگا یہ تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بتائے گا. ظاہر وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے دیکھنے کے بعد اس کی رپورٹ آئے گی. جو وہ رپورٹ میں ریکمنڈیشن ہوں گی وہی ریکمنڈیشن صحیح ہوں گی. سر, جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ سارے کے سارے مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں انصاف فراہم کیا جائے, تو کیسے انصاف فراہم کیا جائے گا؟ اگر رپورٹ ڈاکٹر کے خلاف آ جاتی ہے, اس میں پروو ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی غلطی ہے ان کیس, تو پھر کیا لاحمل ہوگا اگلا؟ ظاہر ہے کہ جج نہ آپ جج ہیں نہ میں جج ہوں. جو جج ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے. صحیح سر, ہم جج نہیں ہیں, ڈیفینیٹلی آپ بھی نہیں ہیں, لیکن آپ ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ رسپانسبل ہیں ان 16 لوگوں کے. آپ یہ سوچیں, آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں, آپ کے انڈر آتے ہیں یہ ڈاکٹرز, اور وہ 16 لوگ جن کی ایک آنکھ چلی گئی, ان کا کیا قصور ہے؟ آپ تو اللہ کے نام پر بھلائی کر رہے ہیں, لیکن کیا اللہ کے نام پر ان کی ایک آنکھ دے دی جائے, خراب ہو گئی ہے, بس بات ختم؟ میں انصاف چاہتا ہوں. میں نے خود مطلب آج اللہ سے بڑی میری قبول ہوئی دعا کہ بھائی کوئی نیوٹرل لوگ آئیں, بتائیں کیا کرنا ہے. تو یہ آئے ہیں, تو یہ اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا ہوگی کہ ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے, ہر چیز دیکھیں گے, اور صبح سے آئے ہوئے ہیں. سر, انہیں تو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے, لیکن آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں. سربراہ ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً آپریشن ہوتے رہے. 16 پیشنٹس کے اگر 2, 4, 10 ناکام ہوئے, آپ نے روکا کیوں نہیں اس کو؟ آئی سرجن اتنی بڑی کوتاہی کر رہا ہے, اور آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے معاملات کو. اب جب انکوائری ہو رہی ہے, جب ہم نے آواز اٹھائی ہے, تب اس پر بات کر رہے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ بڑی ٹیم تو نہیں ہوتی جو آئی ہے. ایک ایریا دیکھ رہی ہے, ہر چیز دیکھ رہی ہے, تو یہ بتائے گی کہ کیا ہے. میں اپنی بات کر سکتا ہوں, میں کسی اور کی بات تو نہیں کر سکتا ہوں. چلے, بہت شکریہ. سید علی اسمت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کمیٹی بیٹھ چکی ہے, کمیٹی رپورٹ دے گی, جو بھی رپورٹ دے گی ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. ڈاکٹر حسنین جنہوں نے یہ 16 آپریشن کیے ہیں
انہوں نے ریسنٹلی اس ہاسپٹل کو جوائن کیا ہے، اس سے پہلے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے، اور پھر سب سے حیرت کی بات یہ ہے پورے ایک مہینے تک وہ مسلسل 16 لوگوں کے آپریشن کرتے رہے، ناکام آپریشن کرتے رہے، اور اس کے باوجود ہاسپٹل نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور ہاسپٹل انتظامیہ کا موقف اب یہ ہے کہ اب جناب جو کمیٹی بیٹھی ہے پنجاب حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، وہ کمیٹی جو رپورٹ پیش کرے گی اس کے مطابق کام کیا جائے گا، لیکن ہاسپٹل کی رسپانسبلٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہاسپٹل نے کسی قسم کی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور 16 لوگوں کو بینائی سے محروم کر دیا گیا۔ ملتان میں لائق رفیق اسپتال میں سفید موتیوں کا غلط آپریشن 16 مریضوں کی بینائی لے گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ محکمہ صحت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ انکوائری کمیٹی واقعے کی تحقیقات کے لیے متعلقہ اسپتال بھی پہنچ چکی ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں سہیرا طارق سے۔ سہیرا طارق سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک کے ہمراہ موجود ہیں۔ سہیرا طارق بتائیے گا۔ کے نجی ہسپتال میں سفید موتیے کا غلط آپریشن 10 سے زائد مریضوں کی بینائی لے گیا ہے، اور یہ واقعہ جب منظر عام پر آیا ہے تو وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ طلب کی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیں، جو واقعہ افسوسناک واقعہ ہے تو کیا کارروائی کی جائے گی ملزمان کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جی اس کا سی ایم صاحب نے بھی نوٹس دیا ہے، تو ہم نے سی ایم صاحب کی ڈائریکشن اور کمشنر ملتان ڈپٹی کمشنر ملتان کی ڈائریکشن پہ کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کے چیئرمین ہیں ہمارے ڈی ایچ او میڈیکل سروسز ہیں، اور اس کے ساتھ ممبر ہیں ڈپٹی ڈی ایچ او ہیڈ کوارٹر، اور اس کے ساتھ ڈرگ انسپیکٹر ہیں ہمارے سعد صاحب، اور ساتھ ہی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل شہباز شریف سے ایک میڈم ارم ہیں ہماری ڈاکٹرس سینئر جو ہیں آپتھلمولوجسٹ ہیں، یہ جا کے موقع پر انشاءاللہ جائیں گے اور اس کی جو بھی انکوائری رپورٹ ہوگی ود ان 3 آورز وہ ہمیں سبمٹ کریں گے، جو کہ آنورڈ ٹو ڈپٹی کمشنر اینڈ کمشنر صاحب کے تھرو سی ایم صاحب کو پہنچائی جائے گی، اور اس میں تعین کیا جائے گا کہ جو غلطی کرنے والے افراد ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ سخت سے سخت کارروائی ریکمینڈ کر کے ہم بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے واقعات جیسا کہ غلط آپریشن کیا گیا ہے آپریشن کے نام پہ، تو کیا زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے اگر اس میں ہسپتال انوالو ہے تو؟ جی اس میں دیکھیں گے کہ جی اگر واقعی ہی کسی ڈاکٹر کا اس میں کوئی بنتا ہے فالٹ بنتا ہے، خدا نخواستہ اس کی پروفیشنل جو ہے وہ انکمپیٹنسی شو ہوتی ہے، یا اس کے ہاسپٹل کی کوئی اسٹرلائزیشن کا ایشو ہے، تو اس پہ ایز پر لاج ایز پر پالیسی ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اور ایون کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کی رجسٹریشن بھی کینسل کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس پر پینلٹیز بنے گی وہ امپوز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے سی او ہیلتھ کی بات سنی ہے کہ سینئر میڈیکل آفیسرز کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ مکمل تحقیقات کرے گی، اور 3 گھنٹے کے اندر رپورٹ پہلے سی او ہیلتھ کو پیش کی جائے گی، جو کہ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو بھیجی جائے گی، اور جو بھی اس واقعے میں ملوث ہے اگر ہسپتال انتظامیہ اس کی قصوروار ٹھہرتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ سہیرا آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب ملتان میں ضلع انتظامیہ کا لاک ڈاؤن پر عمل کروانا چیلنج بن گیا، مکمل لاک ڈاؤن صرف نام تک ہی محدود رہ گیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ماجد کلاسرا سے۔ جی بالکل، بڑھتے کورونا کیسز کے بعد جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے پنجاب میں سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں 2 دن جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اگر آج کی صورتحال کی بات کریں تو آج ہفتے کا روزہ ہے، حکومت کی جانب سے آج مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ لاک ڈاؤن جو ہے صرف نام کی حد تک جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا۔ اگر دوسری جانب اگر بات کریں ایم ڈی اے چوک کی اور اس کے ساتھ ساتھ رضا آباد اور سورج میانی چوک کی، تو یہاں پر جو ہے وہ کاروبار مکمل طور پر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، دکاندار جو ہے وہ خفیہ طریقے سے جو ہے وہ اپنی دکانداری بھی چلا رہے ہیں۔ بہت سے دکاندار ایسے ہیں جو دکان کے بعد جو ہے وہ موجود ہیں، اور جب بھی کسٹمر آتا ہے اس کو جو ہے وہ اندر لے کے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے اپنا بزنس کرتے ہیں۔ دوسری جانب اگر کرونا کیسز کی بات کریں تو ملتان میں کرونا کیسز کی مثبت شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ضلع انتظامیہ کی اس حوالے سے بات کریں تو ضلع انتظامیہ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ جو ہم لاک ڈاؤن پر جو ہے مکمل عمل درآمد کروا رہے ہیں، لیکن اس کے جو برعکس لاک ڈاؤن پر کسی قسم کا جو وہ عمل درآمد ہوتے ہوئے دکھائی جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ شہری جو ہے اگر ان کی بات کریں شہروں کی تو شہری بغیر ماسک کے بھی گھوم رہے، اور اس کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماجد شکریہ۔ ناظرین، کرونا وائرس کی تیسری لہر ملتان میں پرانا شجاع آباد روڈ کے تاجروں نے لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ابراہیم خان۔
جی بالکل، کورونا وائرس کی تیسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب کے چند اضلاع جن میں کورونا کیسز کی مثبت 12% سے زیادہ تھی وہاں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جمعے اور ہفتے کو جو ہے تمام تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بند رہیں گی۔ اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے پرانا شجاباد روڈ کی مارکیٹ پہ، اور اگر ہم یہاں پہ تاجروں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں کے تاجروں کی جانب سے جو ہے یہ فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر مارکیٹس میں جو ہے وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اگر میرا کیمرہ مین مغیث شہزاد آپ کو دکھا سکیں تو یہ دکانیں جو ہیں یہ کھلی ہوئی ہیں۔ چند دکانیں جو ہیں وہ جب یہاں روئی کی ٹیم پہنچی ہے تو تاجروں نے جو ہے دکانیں بند کر کے وہ بھاگ گئے ہیں اسپاٹ سے، لیکن اب یہاں پر جو ہے موجود ہیں لوگ، انہوں نے جو ہے دکانیں بھی کھولی ہوئی ہیں۔ مزید جو ہے کورونا کی SOPs کی بھی جو ہے وہ وائلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ بھائی جان کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کی جانب سے جمعے اور ہفتے کو دکانیں بند کرنے کے احکامات تھے، آپ نے شاپ نہیں کھولی نہیں کی نہیں، کافی لوگوں نے بند کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا کریں، گزارا کر رہے ہیں، بند کر کے کیا کریں گے؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ بند کر کے کیا کریں گے جی، ہم دکانیں کھول کر گزارا کر رہے ہیں، مجبوری ہے۔ مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ بھائی جان کیا کہیں گے؟ حکومت کی جانب سے احکامات ہے آج مکمل لاک ڈاؤن کے، آپ نے دکان اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حکومت کون سا ہمیں پیسے دے رہی ہے یا کوئی کون سا دکانداروں کے کرائے چھڑوا رہی ہے؟ اب تھوڑی بہت کھول لیتے روزی بچوں کے کر کے چلے جاتے ہیں بس۔ کورونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن کے جو ہے احکامات جاری کیے گئے تھے جمعے اور ہفتے کے، تو ان پر جو ہے مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے۔ تو موجود پرانا شجاباد روڈ کی جو مارکیٹ ہے اس میں، اور یہاں پر جو ہے تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھولی ہوئی ہیں۔ مزید اگر ہم ملتان کی مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو کینٹ مارکیٹ، اس کے ساتھ حسینہ گئی مارکیٹ ہو گئی، مزید ممتاز آباد مارکیٹ، گلشن مارکیٹ، گلگشت مارکیٹ ہو گئی، ان میں جو ہیں دکانیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں، ہر دکان بند ہے۔ تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس روڈ کی بات کریں پرانا شجاباد روڈ کی مارکیٹ کی، تو یہاں پر جو ہے تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے لاک ڈاؤن کی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنا کاروبار جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ہم لوگ مجبور ہیں۔ اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ان احکامات کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہم جو اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں، اور مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھولے صحیح، رہے ہیں۔ دکانیں ابھی بھی کھلی ہیں۔ ابراہیم آپ کا بہت شکریہ۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر ہے، ملتان میں پرانا شجاباد روڈ کے تاجروں نے لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا۔ حکومتی احکامات کے باوجود دکانیں تاحال کھلی ہیں۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ملتان میں پرانا شجاباد روڈ کی تاجروں نے لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا ہے۔ دکاندار روحی ٹیم کو دے کر دکانوں کے شٹر بند کر کے بھاگ نکلے۔ دکان بند کریں گے تو گزارا کیسے کریں گے، ایسا کہنا ہے دکانداروں کو۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ملتان میں پرانا شجاباد روڈ کے تاجروں نے لاک ڈاؤن مسترد کر دیا ہے۔ دکاندار روحی ٹیم کو دے کر دکانوں کے شٹر بند کر کے بھاگ نکلے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دکان بند کر دیں گے تو گزارا کیسے کریں گے۔ اور اب رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں پر مارکیٹس ہفتے کے روز کی بندش کے باوجود کھلی ہیں۔ مارکیٹس میں کورونا SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اس بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ محمود، اس متعلق اپڈیٹ کیجیے گا۔ بہاولپور کی ضلع انتظامیہ کدھر ہے، اگر آپ کو میرا کیمرہ مین اس وقت دکھا سکے، یہاں سے شروع ہوں گے تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک دکانیں تمام کی تمام کھلی ہوئی ہیں۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہفتہ اور جمعہ کو دکانیں کھلی نہیں ہوں گی، بند ہوں گی، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جوتے کی یہ شاپس، گارمنٹس کی شاپ، پورا بازار، میں اس وقت شاہی بازار میں موجود ہوں، اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے تو پورے کا پورا بازار اس طرح اوپن ہے جیسے کہ عام دنوں میں اوپن ہوتا ہے۔ کوئی دکان ایسی نہیں ہے جو کہ کھلی ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ دیکھیں اس طرح دکھا سکے اگر میرا کیمرہ مین سکلین شاہ، تو کوئی دکان ایسی نہیں ہے۔ گارمنٹس کی دکانیں، شاپنگ سرعام جاری ہے۔ بہاولپور میں جمعہ اور ہفتہ کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے حوالے سے تاجران نے دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں مسلسل۔ پورے بازار میں یہی منظر ہے، ہر جگہ پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ دعویٰ کرتی ہے کہ کورونا SOPs کا ہم نے بڑا سختی سے فالو اپ کروایا ہوا ہے۔ بہت ہی کم لوگوں نے شاید ماسک لگائے ہوئے ہیں، کسی نے ماسک بھی نہیں لگائے ہوئے۔ دکاندار صاحب کو ابھی آپ کو دکھا سکتے ہیں موقع پہ، اسی طرح کے متعدد دکاندار ہیں جو کہ بغیر ماسک کے ہفتے کے روز بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں شاہی بازار کی ویسے تو کھڑا ہوں شاہی بازار میں، لیکن بہاولپور کے متعدد بازاروں میں یہی حال ہے، اور اسی طریقے سے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے۔ صحیح محمود ظہیر، شکریہ آپ کا۔ اور ملتان میں جاری اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث صنعتکار بھی پریشان ہے۔ سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس شیخ فضل الہی کا کہنا ہے کہ کورونا کنٹرول کرنے کے لیے حکومت احسن اقدام اٹھا رہی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں امجد ملک سے۔
جی بالکل، کورونا کی جو تیسری لہر ہے اور اس کے باعث جو لاک ڈاؤن ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. جو دکانیں ہیں پہلے شام 6 بجے بند ہوتی تھی، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ٹائم 8 بجے. اب دوبارہ سے جو دکانیں ہیں شام جو 6 بجے ہے بند کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی بات کرتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی، پبلک ٹرانسپورٹ اس کو بھی بند کیا گیا ہے. اور جو بڑے تاجر ہیں جنوبی پنجاب کے، ملتان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بھی اس سچویشن سے بہت زیادہ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، یہاں پہ ہم فضل الہی صاحب. سر کیا کہیں گے جو حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ دکانیں شام 6 بجے بند کر دی جائیں، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور کرونا ایس او پیز پر کس طرح جو عمل ہے انڈسٹریوں کے اندر کرایا جا رہا ہے، دکانوں کے اندر کس طرح اس کے ایس او پیز کے اوپر عمل کرایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور وزیر اعظم صاحب کے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ویژن کو قابل تحسین قرار دیتا ہوں اور خوش آئند قرار دیتا ہوں کہ یہ بہت آسان اقدام ہے. اس وقت جس طرح کرونا پھیل رہا ہے اسے روکنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ اوقات جو انہوں نے پہلے 8 بجے تک مقرر کیے تھے وہ دوبارہ بحال کر دیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور 6 بجے تک باہر نکلنا ذرا مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تاجر برادری سے بھی التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام ایس او پیز جو سرکار نے جاری کیے ہیں ان پر سختی سے عمل کروائیں. اس میں ہی سب کا بھلا ہے، اسی میں عوام کی صحت ہے، اور اگر عوام خوشحال اور صحت مند رہیں گے تو پھر ہی ہماری اکانومی جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، ملتان چیمبر آف کامرس اس حوالے سے کیا امجد صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ 85 روپے چینی کہاں مل رہی ہے. حکومت نے ایک چینی کی قیمت 85 روپے فی کلو مقرر کر دی. ملتان سمیت مختلف علاقوں میں چینی کی قیمتیں کم نہ ہو سکی اور انتظامیہ 85 روپے چینی کی قیمت پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی. عوام سستی چینی کے حصول کے لیے ماری ماری پھرنے لگی ہے. 85 روپے چینی کہاں مل رہی ہے کچھ پتہ نہیں. بہاولپور میں ضلع انتظامیہ چینی کی نئی قیمتوں کا اطلاع کرنے میں ناکام. حکومت کی جانب سے واضح احکامات کے باوجود تاحال چینی کی نئی قیمت مقرر نہ کی جا سکی. شہری 96 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف طیب صاحب. جی بالکل، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اگر ہم بہاولپور کی بات کرتے تھے تو چینی مہنگی ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہر دکاندار نے اپنا ریٹ مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ اسٹاکسٹ کی جانب سے جو مال ہے مارکیٹ کے اندر وہ محدود دیا جا رہا تھا. جس کے بعد وہی چینی جو کہ 3 ہفتے پہلے غلہ منڈی کے اندر 45 روپے کا ایک تھیلا مل رہا تھا وہی 48 روپے کے اوپر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے عام پرچون مارکیٹ میں جو چینی ہے وہ 96 روپے سے لے کے 100 روپے فی کلو تک فروخت ہونا شروع ہو گئی تھی. جس کے بعد حکومت پنجاب نے خصوصی طور پہ نوٹس لیا اور یہ کہا کہ ہر ضلع اپنے طور پہ چینی کا ایکس مل ریٹ مقرر کرے گا، جس کے بعد چینی اسی حساب سے ہی فروخت کی جا سکے گی، ورنہ تمام تر دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور اس علاقے کے اندر جو مل مالکان ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. لیکن بہاولپور کے اندر ابھی تک چینی کا جو ایکس مل ریٹ ہے وہ مقرر نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے دکاندار بھی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں اور شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آخر وہ چینی کو کس ریٹ کے اوپر لیں. اس وقت ہم مین اندرون احمد پوری گیٹ پہ موجود ہیں، دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ہم یہاں پر کہ آخر یہاں پر چینی کا کیا ریٹ چل رہا ہے، دکاندار کیا کہتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ چینی کا کیا معاملہ چل رہا ہے یہاں پر؟ آپ کے پاس کوئی نیا نرخ نامہ آیا ہے یا پرانے پہ چل رہا ہے؟ نہیں، ابھی تو کوئی نرخ نامہ نہیں آیا آج تک. ابھی تو وہی مطلب ہے کہ 96 اور 95 روپے ہمیں منڈی سے مل رہی ہے اور اسی حساب سے ہم جو ریٹ لے کے آ رہے ہیں وہی عوام کو بیچ رہے ہیں. اگر ہمیں 82 مل جائے تو ہم 82 بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمیں 80 مل جائے تو 80 بھی بغیر منافع کے چینی بیچنے کے لیے تیار ہیں عوام کی خدمت کے لیے. صرف چینی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1 روپیہ بھی منافع نہیں لینا چاہتے، ہمیں اویل کر دے. انتظامیہ ہمیں جو مال دے گی ہم اسی ریٹ پہ اپنا شاپر لگا کے عوام کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں وہ مال آسانی سے مل جائے جو ریٹ گورنمنٹ ہم سے بکوانا چاہتی ہے. رحیم یار خان کا رحیم یار خان میں ضلع انتظامیہ نے چینی کا فی کلو ریٹ 82 روپے مقرر کیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. رحیم یار خان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں عامر بھٹی. رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی چینی کے ریٹس آسمان تک پہنچ رہے ہیں. دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی جانب سے کل یہ کہا گیا تھا کہ چینی کے ریٹس 82 روپے مقرر کر دیے گئے اور چینی جو 82 روپے میں فروخت ہوگی. شہروں سے جانتے بتائے گا 82 روپے میں چینی آپ کو مل رہی ہے؟ نہیں، 110 روپے میں مل رہی ہے. کتنی 100 روپے مل رہی ہے، کتنی 110 روپے مل رہی ہے. 82 روپے کوئی نہیں دے رہا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 82 روپے میں آپ کو چینی مل رہی ہے؟ ہمارے کو نہیں مل رہی، 82 روپے میں نہیں مل رہی. ہمارے 110 میں 110 میں مل رہی ہے. لہذا آپ کی بڑی مہربانی، نیک مہینہ آ رہا ہے،
कुछ कर्म करीजिए। खान साहब कुछ सोचो गरीबों के बारे में। गरीब आदमी सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं, बच्चे क्या कहेंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी। थोड़ा ठीक है आमिर भट्टी, शुक्रिया। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में कायम ओवरसीज कमीशन के दफ्तर में लीगी कारकुनान की हुल्लड़बाजी का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे हैं जुनेद अनवर। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से जो दफ्तर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, उसका चार्ज लेना महंगा पड़ा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर ओवरसीज कमीशन का दफ्तर भी मौजूद था, जो डिप्टी मेयर्स के इस्तेमाल में था, जहां पर जो है वो जब मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों ने चार्ज लिया तो वहां पर जो है ओवरसीज कमीशन की जानिब से FIR भी दर्ज करवा दी गई। इस वक्त लीगी रहनुमा राना सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद भी UC चेयरमैन है और वहां पर मौजूद भी थे, बात भी करेंगे। राना साहब, चार्ज लेना तो महंगा साबित हुआ है, FIR दर्ज हो गई है, नामालूम अफराद है, अब आप नामालूम हो चुके हैं। मैं इनके इस इक़दाम की जो है वो मैं मजम्मत करूंगा, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। अब वो देखें कि ये है कि जो अपना जो घर के मालिक हैं उनके खिलाफ जो है वो FIR दी जा रही हैं, और जो घर के अंदर काबजीन हैं जो बैठे हुए उनकी मुद्दत में हमारे खिलाफ जो है वो FIR दी गई है। उसमें इनको इखलाकियत का मुजाहरा करना चाहिए था, हमें नामजद करते। FIR दे दिया, हमें गिरफ्तार कर ले, हम बैठे हैं। जहां कहते हैं हम गिरफ्तारी देने के लिए आ जाते हैं, ना तो हम इन गिरफ्तारियों से पहले कभी घबराए और ना ही अब घबराएंगे। रह गई बात ओवरसीज, आपने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान की जो कमेटी है, मुझे ये बतलाएं कि ओवरसीज पाकिस्तान का जो वो फेडरल महकमा है और उसका जो है मुल्तान के अंदर सिंधबाद होटल के साथ वहां पर ऑफिस है, मौजूद है। इनको चाहिए था कि वो उसको कमेटी को, उसके जो चेयरमैन साहब हैं उनको वहां पर बिठाते। उसके अलावा अब इन्होंने FIR दे दी है, हम इनसे घबराने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने ऑफिस में दोबारा जाएंगे, चार्ज लेंगे, और ये मैं आपके तवस्सुल से मैं इनको ये बतलाना चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह पहले ही हाउस के इजलास में हम ये करारदाद पेश करेंगे, और ये जिन लोगों ने इस ऑफिस को इस्तेमाल किया है, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका किराया लेंगे, इनको बाज़ाब्ता हमें इनका किराया देना पड़ेगा, चार्ज लेंगे। जुनेद अनवर, शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।